إن الحمد لله والعزة لله والعظمة لله رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں میری شہزادیاں؟ امید ہے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 20 تک کا میسج سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ نہ فساد کرو زمین میں تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ منافق کی پہچان یہ ہے کہ وہ غلط کام بھی نیکی سمجھ کر کرتا ہے، اور اگر اسے روکا جائے تو وہ اپنے آپ کو اصلاح کرنے والا ظاہر کرتا ہے۔ ایسا شخص جو فساد بھی کرے اور اس فساد کا نام بدل کر اپنی ذات کو اصلاح کرنے والا بتائے، وہ منافق ہے۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار، حقیقت میں یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی صاف صاف فرما رہے ہیں کہ یہ فساد کر رہے ہیں۔ فساد کرنے کے باوجود اپنے دل میں خود کو معصوم سمجھنا یہ لا علمی نہیں بلکہ اندھا پن ہے۔ منافق خود کو معصوم سمجھتے ہیں اور بضد رہتے ہیں کہ وہ تو اصلاح کرنے والے خیر خواہ ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے تو وہ کہتے ہیں کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ کس کو بے وقوف کہہ رہے تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، یعنی ان لوگوں کو بے وقوف کہہ رہے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی سے راضی ہوئے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اور اللہ سبحانہ وتعالی ان سے راضی ہوا۔ اگر ہم اپنے آج کی بات کریں تو آج بھی اگر کوئی شخص خالص دین پر عمل کرنے والا ہو، ایمان والا ہو، جو صرف اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرتا ہو، صرف اسی کو پکارتا ہو، اس کی خوشنودی اور رضا کو پانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے راستے پر چلتا ہو تو لوگ اس کو بے وقوف سمجھتے ہیں، اس کو بیکورڈ کہتے ہیں، اس کو پرانے زمانے میں جینے والا، پرانی سوچ کا حامل اور پتھروں کے دور کا انسان کہتے ہیں۔ سچے مومن کو سادہ لوگ سمجھنا، اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی والی زندگی کو وے آف لائف کہنا، اخلاقی اقدار کی پامالی کو ماڈرنزم کہنا عقل مندی ہے کیا؟ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار وہی بے وقوف ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک اصل بے وقوفی ایمان کے بغیر جینا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، جب وہ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ یعنی کہ ایمان والوں کے سامنے ہم بھی تم جیسے ہیں بول کر گناہ کی محفل میں ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں کہنے والے لوگ ہی اصلی منافق ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، یعنی ان کے فریب کو انہی پر لٹا دیتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا ہے کہ وہ بھٹکتے پھرتے رہیں۔ یہ آیت بہت جھنجھوڑنے والی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی فوری پکڑ نہیں کرتے بلکہ ڈھیل دیتے رہتے ہیں، اور گناہ کرنے والا یعنی منافق یہ سمجھتا ہے کہ سب ٹھیک چل رہا ہے۔ یہ ڈھیل رحمت نہیں ہے، یہ تو گرفت سخت ہونے کی ایک مہلت ہے۔ منافق کی نشانیاں یہی ہیں کہ وہ فساد کو اصلاح کہتا ہے، سچے مومنوں کو بے وقوف سمجھتا ہے، پھر اپنے گناہ پر شرمندہ نہیں ہوتا بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ملنے والی ڈھیل کو اپنی کامیابی سمجھ لیتا ہے اور اپنی آخرت برباد کر لیتا ہے۔ کہیں ہم بھی تو غلطی کو اصلاح نہیں کہہ رہے؟ کہیں ہم بھی تو دین پر چلنے والوں کو سادہ لوگ نہیں سمجھ رہے؟ یہ آیات ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ جگانے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے،
ابھی دل زندہ ہو سکتا ہے، ہم ابھی لوٹ سکتے ہیں۔ یا ربی، زبان کا نہیں دل کا ایمان عطا فرمانا اور نفاق سے محفوظ رکھنا۔ یا رب العالمین، ہمیں نفاق کے ہر ذرے سے بچا اور ہمیں وہ سچا ایمان عطا فرما جس پر تو راضی ہو جائے۔ ہمیں اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلا اور ہم سے راضی ہو جا۔ آمین ثم آمین۔ حق ہمیشہ میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تھا، اگر کہیں نہ چاہتے ہوئے باطل بیان ہو جائے وہ میرے نفس کا وسوسہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو باطل کے شر اور میرے نفس کے وسواس سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔